اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، اللہ نے ہمارا یہ سلسلہ اور آگے بڑھا کر ہمیں اور اس کی ہدایات کو جاننے والا اور سمجھنے والا بنایا، آمین ثم آمین۔ تو ہماری آیت تھی ایک منٹ، ذرا دقت ہو رہی ہے مجھے۔ ہاں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تو ہم نے پوری آیت کو کھول کر پی لیا، سمجھیے کہ بس فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي کے معنی کیا تھے معلوم، وہ بولنا چھوڑ گئے تھے مجھ سے۔ اِذَا دَعَانِ جب بھی وہ مجھے مانگے، فَلْيَسْتَجِيبُوا بس چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے، لی میرا ہی، وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور وہ مجھ پر ایمان لائے۔ ایمان لائے یعنی اسی پر بھروسہ کرے، لعلہم یرشدون شاید کہ وہ، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ یرشدون کی معنی کیا ہے معلوم میری بہنوں؟ حسن تصرف، یعنی ہدایت پا جانا۔ کیسا؟ بہت ہی خوبصورت طریقے سے کام کرنے کو رشد کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت ہی خوبصورت طریقے سے کام کرنے کو رشد کہتے ہیں۔ یہاں پر اللہ کی خواہش یہ ہے کہ بندہ اپنی زندگی کو ایسا کرے، ایسا کرتے رہنے سے، اللہ کی طرف مسلسل دعا کرتے رہے، اللہ کی فرما برداری کرتے رہنے سے، ہماری عبادتوں سے، ہمارے طریقوں میں، اعمال میں اپنے اندر خود خوبصورتی پیدا ہو جائے، ہمارے ہر عمل میں خوبصورتی پیدا ہو جائے، ہمارے ہر معاملات میں، ہمارے رویوں میں، ہر چیز میں اللہ پر ایمان اور اللہ کی اطاعت۔ صرف دعائیں ہی قبول نہیں ہوتی، بلکہ یہ غور سے سنیے، صرف اللہ پر ایمان اور اللہ کی اطاعت سے صرف دعائیں ہی قبول نہیں ہوتی، بلکہ اس کے علاوہ انسان خوبصورت زندگی گزارنے کا ڈھنگ بھی سیکھ لیتا ہے۔ ایک زندگی ہوتی ہے، ایک نارمل زندگی جو دنیا کی حد تک ہی اس کا خاتمہ ہے، بس دنیا میں آئے، کھائے پیے چلے گئے۔ ایک طریقہ شیطان ہمیں دکھلاتا ہے جو سراسر اللہ کے نافرمانیاں ہیں اس میں۔ ایک طریقہ اللہ اور اس کے رسول دکھلاتے ہیں، جس میں سب میں بہترین، تین طریقوں میں سب میں بہتر طریقہ ہمارے اللہ اور اس کے رسول کا ہے، جس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی دنیا بھی کامیاب ہو جاتی ہے اور آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ اگر ہم دنیا ہی کی ہو کر رہیں گے تو آخرت ہمارا گھاٹا ہے، اور شیطان کے ہو کر رہیں گے تو دنیا اور آخرت دونوں میں گھاٹا ہے۔ اور ہم کیا بولتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ تو ہمیں وہ خوبصورتی ہمارے اندر پیدا کرنا ہے، لعلہم یرشدون۔ اللہ چاہتا ہے وہ خوبصورت ڈھنگ ہمارے اندر آ جائے۔ اس کے بعد دیکھیے آج نظر آ رہا نا سب کو؟ الحمدللہ باجی، جی الحمدللہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فطاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. بس یہاں تک کریں گے, اس کے بعد سمجھیں گے. احل لکم حلال جائز کر دیا گیا, لکم تمہارے لیے, لیلۃ الصیامی لیلہ رات, سیام روزے کی, رفسو بے پردہ ہونا, جمع کرنا, الی نسائکم اپنی عورتوں کی طرف, تمہاری عورتوں کی طرف. ہننا وہ, ہننا مانے وہ عورتیں, لباسن لباس ہیں, لکم تمہارے لیے مردوں کے لیے, وانتم اور تم, لباسن لباس ہو, لہن ان مرد عورتوں کے لیے, مرد عورت کے لیے اور عورت مرد کے لیے. علم اللہ اللہ نے جان لیا, انکم کہ تم, کنتم تم تھے, تختانون خیانت کر رہے تھے, انفسکم اپنے آپ سے, فتوبہ بس معاف کر دیا, علیکم تم کو, وعفا اور درگزر کیا, عنکم تم سے, یعنی جو غلطی ہو گئی آگے کے لیے بھی اور جو گزر گیا اس کے لیے بھی. فالآن پس تم اب, باشرہن ان سے ملو, وابتغوا اور طلب کرو, ما کتب اللہ جو لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے. یہاں اس سے مراد اولاد ہے, ما کتب اللہ لکم یعنی اولاد ہے مراد. وکلو اور تم کھاؤ, واشربو اور پیو, یہاں تک کہ, حتی یہاں تک کہ, یتبین ظاہر ہو جائے, واضح ہو جائے, لکم تمہارے لیے, الخیط الابیض سفید دھاگا. ایک منٹ, ہاں یہاں سے تمہارے لیے دھاری, خیط مانے دھاری, ابیض سفید, دھاری بھی بولتے دھاگا بھی بولتے, من الخیط الاسودی کالے دھاری سے, کالے دھاگے سے, من الفجر فجر سے, ثم اتموا الصیام الی اللیل پھر اتمو پورا کر لو, الصیام روزے کو, الی اللیل رات تک, ولا تباشرہن وانتم عاکفون فی المساجد اور تم ان سے نہ ملو, وانتم عاکفون جبکہ تم اعتکاف کرنے والے ہو, ولا تباشرہن اور تم ان سے نہ ملو, وانتم اس حال میں کہ تم عاکفون اعتکاف کرنے والے بنو, فی المساجد مسجدوں میں, تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں, فلا تقربوها تم پس اس کے قریب بھی نہ جانا, توڑنا اس کے آگے جانا تو دور, فلا تقربوها اس کے قریب بھی نہ جاؤ. کذالک یبین اللہ اسی طرح, یبین اللہ واضح کرتا ہے اللہ, آیات ہی اس کی نشانیاں, للناس لوگوں کے لیے, لعلہم یتقون شاید کہ وہ پرہیزگار ہو جائے. دیکھیں نا, یہ پورا آسان ترجمہ دیکھیے اب اس میں سے. روزوں کی راتوں میں, ہاں روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا, وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو. تمہاری پوشیدہ خیانتوں کو اللہ تعالیٰ نے معلوم کر لیا ہے, اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا. اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے. تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے, پھر رات تک روزے کو پورا کرو, اور عورتوں سے اس وقت نہ ملو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں, تم ان کے قریب بھی نہ بھٹکو. اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں کھول کھول کر لوگوں کے لیے واضح بیان فرما دیتا ہے تاکہ وہ بچیں. پہلے لعلہم یرشدون آیا, دیکھیے غور کریے آیت کے اینڈ پہ, اب یہاں پہ لعلہم یتقون, دوسرا اللہ کو
इंसानों से मुतालिबा क्या है कि हम पहले तो अपनी इबादतों को, अपनी जिंदगियों को खूबसूरत अंदाज में जिंदगी गुजारने की कोशिश करें, और दूसरी बार ताकि हम अल्लाह से परहेजगार बंदे बन जाएं, ताकि अल्लाह हमें जन्नत में दाखिल करे। ठीक है, यहाँ इस आयत में मेरी प्यारी बहनों रमजानुल मुबारक में खाना पीना और जिमा के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, क्या है? पहले बात ये तफसीर सुन लीजिए कि इब्तिदाए इस्लाम में ये हुक्म था कि इफ्तार के बाद खाना पीना और जिमा करना इशा की नमाज तक जायज था। सिर्फ कब तक? मगरिब के बाद से इशा की नमाज तक जायज था, और अगर कोई इससे भी पहले सो गया तो इस पर नींद आते ही हराम हो जाता। क्या? खाना पीना और जिमा करना। इसमें सहाबा को खदरे मशक्कत हुई ना, आजकल रहती तो बहुत ज्यादा होती थी, मगर जब भी मशक्कत हुई जिस पर रुखसत की ये आयतें नाजिल हुई और अहकाम में आसानी मिल गई। ठीक है, इसका शान नुजुल ये है। रफत से मुराद जिमा है। ओके, अब फिर आगे बोले लिबास से मुराद क्या है? सुकून। मर्द औरत के लिए सुकून का जरिया है, औरत मर्द के लिए सुकून का जरिया है। मकसद ये है कि मियाँ बीवी के आपस के ताल्लुकात इस किस्म के हैं कि इन्हें इन रातों में भी इजाजत है एक दूसरे से मिलने की, पहले इजाजत नहीं थी। इसमें एक और पॉइंट भी पोशीदा है मेरी बहनों। मर्द औरत का लिबास बोल रहे हैं, लिबास जो जिस्म से सबसे करीब तर हिस्सा है, ठीक है ना, अपने जिस्म का सबसे करीब तर हिस्सा। जिस तरह हमारे जिस्म को ये लिबास ढांपता है, इसी तरह औरत को यहाँ कहा गया है अपने मर्द के ऐब को भी अगर कुछ है तो उसको छुपाए, और मर्द को भी हुक्म दिया गया है कि औरत के अंदर कुछ भी कमियां हैं तो वो भी उसको छुपाए, जिस तरह लिबास हमारे सतर को छुपाता है। ये ना हो कि छोटी छोटी बातों में हम तंग होकर अपने माँ बाप को तंग करें, भाई बहनों को बोल लें ये ऐसा करते वैसा करते। हम ना जाने नादानियों में कितनी मर्तबा हमारा खुद अपनी जिंदगी की कॉपी खोलकर दूसरों के सामने रख देते हैं। हालांकि इस बात से देखिए, लिबास कहा गया है औरत को मर्द का और मर्द को औरत का। हमें हमारे बच्चों को और अपने आप को ये तालीम देना चाहिए कि हम छोटे मोटे गलतियां, कौन आज पूरा का पूरा नेक है कोई बता सकता है? नहीं। तो हम अपनी गलतियां तो हमको नजर नहीं आते, सामने वाले के बहुत ज्यादा नजर आते ना। तो ये बीवी बीवी का रिश्ता ऐसा है जो करीब से करीब तर रहते हैं। तो एक आदमी की गवाही को भी उसकी बीवी से पूछो बोल के बोले, क्यों? करीब घर में वो कैसा रहता है। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम अपने गलतियों को, एक दूसरे की गलतियों को फैलाए नहीं, बल्कि उनको छुपाएं और उसको दूर करने की कोशिश करें। ना मर्द की शिकायतें ना हमारे मायके वालों के सामने कर लेना, ना औरत की शिकायतें वो अपने मायके वालों के सामने जाहिर कर ले। ये भी बात इसमें तफसीर में आती है कि एक दूसरे का लिबास बनकर रहो। जो जिस्म को छुपाता है, जिस्म की सतर को छुपाता है, इस तरह उसके बातिन की भी हिफाजत करना। जैसे जिस्म को सर्दी गर्मी से बचाता है ना लिबास हमारा, वैसे ही बातिन की भी हिफाजत करना तुम्हारे ही जिम्मे है। अगर वो घराना जिसमें बच्चों के सामने कभी एक दूसरे की शिकायत ना आती हो, मिनिमम थोड़ी बहुत आती, ये नेचुरल है, छोटे गुस्सा है, देखो बुगू जरा वो है ऐसे है बोल लेते हम, मगर ऐसी ऐसी बातें करके बच्चों का दिमाग खराब ना करें जिनसे बच्चे मुंतशिर हो जाएं। वो बातें अगर वो जहन में बिठाकर खुदा ना खास्ता बाद में वो कुछ अलग ही उसका रवैया इख्तियार करेंगे तो पछताएंगे कौन? हम ही ना। तो हमें ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि औरत घर की पूरी जिम्मेदार होती है, उसको अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करनी चाहिए मेरी बहनों कि हम आगे चलकर वो भी अपने ससुराल में एक दूसरे का वही लिबास बनकर रहें। एक तो शिकायतें करने से गुनाह मिलता है, दूसरा हम कुछ भी बोल के और फितने फसाद लड़ाई झगड़े बढ़ाते हैं, खत्म करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हर कोई समझदार होना लाजिम नहीं है।
اگر ہم سمجھدار ہیں تو سامنے والا نہیں سمجھتا وہ بات، اگر وہ جو بات سمجھ رہا ہمارے سمجھ میں نہ آئے. اس لیے چند صبر، سب میں پہلے اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے. ایک تو پہلے عورت خود صبر کرے یا مرد خود صبر کرے، اور دوسرے بچوں کو یہ سکھائیں کہ جہاں تک ہو سکے تم صبر والی زندگی اپناؤ. بچوں جتنا تمہارے اندر کیپیسٹی ہے اپنی غلطیوں کو، اپنے سامنے والے کی غلطیوں کو بھی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں کچھ بھی کر رہا تو خاموش بیٹھنا، نہیں. غلط شراب پی رہا، سگریٹ پی رہا وغیرہ ہے تو ہم سمجھانا، مگر پیار سے اس کے نقصانات بتا کے یا کسی بھی انداز سے سمجھا کے اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا. مگر برائیوں کو چھپاؤ بولے تو چلو چھپا کے رکھیں گے بولے، ایسا بھی نہیں. عقل بولی نا، یہ قرآن ایک ایسی چیز ہے جس سے ہماری زندگیوں میں خوبصورتی ڈھنگ آ جانا، لباس بن جانا پورے طریقے سے، اور ہم اپنے بچوں کو بھی اسی طرح تعلیم دینا. ٹھیک ہے، یہی بتانا چاہ رہی تھی میں کہ ایک دوسرے کو پہلے ایسی اجازت نہیں تھی، مگر بعد میں اس کے شان نزول میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ اس میں خیانت کر رہے تھے، یعنی حضرت خیز بن سرما انصاری رضی اللہ عنہ دن بھر کھیتی باڑی کا کام کر کے شام کو گھر آئے، بیوی سے کہا کچھ کھانے کو ہے، جواب ملا کے کچھ نہیں، میں جاتی ہوں اور کہیں سے لاتی ہوں. تو وہ گئی اور یہاں ان کی آنکھ لگ گئی. جب آ کر دیکھا تو بڑا افسوس کیا کہ اب یہ دوسرا دن رات ہو گئی ہے، دوسرے دن بھوکے پیٹوں سے کیسے گزاریں گے. چنانچہ جب آدھا دن ہی ہوا تھا تو حضرت خیز رضی اللہ عنہ بھوک کے مارے بے ہوش ہو گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا ذکر ہوا تو اس وقت کی آیت نازل ہوئی اور مسلمان بہت خوش ہو گئے. ٹھیک ہے، اس کی شان نزول بتا رہی ہے. اس کے بعد ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم رمضان بھر عورتوں کے پاس نہیں جاتے تھے، لیکن بعض لوگوں سے کچھ قصور ایسے بھی ہو جایا کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ نے یہ حکم بدل دیا. ہم پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں. اور ایک روایت میں ہے کہ یہ قصور کئی حضرات سے ہوا، جن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو دوسرے خلیفہ تھے ان سے بھی ہوا. انہوں نے عشاء کی نماز کے بعد اپنی اہلیہ سے مباشرت کر لی تھی. تو دربار نبوت میں آ کر جب یہ شکایت ہوئی تو اللہ کی یہ رحمت کی آیت نازل ہوئی، جس سے جب یہ عمر رضی اللہ عنہ نے واقعہ سنایا تو بہت سے لوگ خوش ہو گئے کہ یعنی اب رات بھر ہم کھا پی سکتے ہیں، پھر سحری تک. پھر اس میں ماں کتب اللہ بولی نا میں مراد ہے، یعنی ایسے ملنے سے اللہ نے چاہا تو تمہارے لیے اولاد بھی مقرر ہوگی ان دنوں میں، یہ مقصد ہے. تاکہ جو بھی صرف، اور ایک بات یاد رکھیے اس میں ایک بات بتا رہے، میاں بیوی کو صرف شادی کر لینا جڑ جانا بول کے نہیں، بلکہ اولاد کی خواہش رکھنا بھی ضروری ہے. بتا رہے دیکھ رہے نا، اولاد اللہ تعالیٰ نے یہ چیز اپنی فطرت میں رکھی ہے کہ ہم اللہ سے اس کی فضل کو مانگے. وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اور تم طلب کرو جو لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے، کیونکہ ہماری تقدیر تو لکھی جا چکی ہے نا. تو اس سے ہم جب بھی اللہ سے ملے، جب بھی اپنے کریں تو دعا بھی پڑھیں اور اللہ سے اس کا فضل بھی مانگا کرے. ٹھیک ہے، یہ ایک بات معلوم ہے. اور پھر بول رہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. اس میں سحری اور افطاری اور ان کے متعلق مسائل بھی واضح ہوئے ہیں، یعنی کب سے کب تک سحری ہے اور کب سے کب افطار ہونا ہے من الفجر. تو اس میں کیا بتا رہے ہیں، صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پہلے من الفجر کا لفظ نہیں اترا تھا تو چند لوگوں نے اپنے پاؤں میں سفید اور سیاہ دھاگے باندھ لیے، اور جب تک ان کی سفیدی اور سیاہی میں تمیز نہ ہوتی کھاتے پیتے رہتے. اس کے بعد یہ لفظ اترا اور معلوم ہو گیا کہ اس سے مراد رات اور دن ہے. یعنی اس کی شان نزول میں بات آتی ہے، ایک صحابی تھے، انہوں نے کیا کیا، 2 دھاگے لے کر اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے. یعنی آپ بول رہے نا سفید دھاگا کالے دھاگے سے بدل جائے بول کے، یعنی تو انہوں کیا سمجھے، سفید دھاگا کالا ہو جاتا اور کالا دھاگا سفید ہو جاتا سمجھ رہے تھے. مگر بھولے بھالے تھے نا بھائی ہمارے صحابہ، تو انہوں ایسا سمجھے تو بعد میں یہ لفظ من الفجر نازل ہوا، یعنی رات کا سفیدی
کے بعد جو صبح کی رات کے سیاہی کے بعد جو صبح کی سفیدی آتی ہے یہ مراد ہے بول رہے. یا رات ہٹ کر جب صبح شروع ہونے سے پہلے ہی ہمیں کھانے پینے سے رک جانا چاہیے. اس میں پھر یہ بات غور کریے, ہم کوئی بولتے بہت پرہیزگار ہے کہ آخری وقت تک نہیں کھانا, جلدی جلدی کھا لو, 1 گھنٹہ پہلے ہی ختم کر لو. یہ بھی نامناسب ہے, یہ بھی پرہیزگاری کے خلاف ہے میری بہنوں. آخری وقت تک یعنی آج تو الحمدللہ اذانوں سے اور سحرنوں سے ہمیں سہولت ملتی تھی, مگر فجر کی اذان سے پہلے تک بھی صحابہ سے ثابت ہے وہ سحری کیا کرتے تھے, کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا سحری میں برکت ہے, سحری ضرور کیا کرو. حالانکہ اگر کسی کی غفلت ہو جائے تو بغیر سحری کے بھی فرض روزہ رہنا ضروری ہے, مگر نفل کے لیے سحری بھی شرط ہے. تو جو سحری کو انکار کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ سحری کھاؤ, سحری میں برکت ہے. اور آخری وقت تک کھانا یعنی ٹائم ختم ہونے سے پہلے 10 منٹ پہلے تک کو کھانا ختم کر لینا. بالکل یہ نہیں کہ اذان ہوتے جا رہی ہم کھاتے جا رہے ہیں, ایسا بھی نہیں. اس کا حکم کیا آیا, اگر غفلت میں رہ کر کبھی ہم دیر سے اٹھ جائیں, اچانک اذان ہونے لگی, تو تمہارے پلیٹ میں جتنا کھانا ہے وہ بھی تم کھا لے سکتے. اور یہ زیادہ تر نہیں ہوتا نا, کبھی کبھی ریئر ہوتا ہے ایسا چیز. تو ویسا جو اتنا پلیٹ میں ہے اتنا تو کھا لے کر تم سحری مکمل کر لو. یہ نہیں کہ منہ میں کھائے سو بھی اذان ہو رہی تو نکال دینا, ایسا نہیں, اتنی سختی نہیں ہے. کیونکہ اللہ, ہم نے کل ہی پڑھا تھا لاسٹ کلاس میں کہ اللہ آسان دین کو پسند کرتا ہے. تو جتنا اگر اذان ہو رہی ہے اور تمہارے پلیٹ میں جتنا بھی ہے اس کو کھا لیا کرو, یہ تمہارے لیے مناسب ہے. تو اس میں سحری اور افطار کے بارے میں بھی ہمارے کو دلائل ملتے ہیں. صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک منٹ, آیت کے ان الفاظ سے سحری کھانے کو استحباب بھی ثابت ہوا ہے. ذرا مائک بند کر لیجئے میری پیاری بہنوں, جس کا مائک کھلا ہوا ہے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہماری ایک اور بہن جڑ گئی ہیں ہم سے, عائشہ مبین. ان کے صحت کے لیے, ان کے لیے دعا کریں, اللہ ان کو بہترین اولاد سے نوازے انشاءاللہ. یہ میری ایک ٹیچر ہے, میرے ساتھ پڑھاتی تھی. اللہ ان کے لیے دعا کرے آپ لوگ. ٹھیک ہے, اب بات کو کمپلیٹ کرتے ہیں. اس آیت سے ہمیں سحری کرنے کے ابھی مستحب کہا گیا ہے, یعنی پسندیدہ کہا گیا ہے. اللہ کی رخصتوں پر عمل کرنا اسے بھی پسند کیا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سحری کھایا کرو, اس میں برکت ہے. یہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے. ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سحری کھانے ہی کا فرق ہے. یعنی یہ روزہ کیا بولے, ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ روزہ ہم سے پہلے کی امتوں میں بھی فرض تھا, مگر ان کے روزے کی کیفیت اور ہمارے روزوں کی کیفیت الگ الگ ہے. تو اس میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ اہل کتاب کے روزوں میں سحری نہیں ہوتی تھی, ہمارے میں اللہ نے برکت رکھی. ہمارے روزوں میں اللہ تعالیٰ نے سحری کو رکھ دیا ہے, سحری کھانے میں برکت ہے, اسے نہ چھوڑو. اگر کچھ نہ ملے تو پانی کا گھونٹ ہی صحیح لے لو یا کھجور ہی کھا لیا کرو, مگر سحری میں اٹھ کر کچھ نہ کچھ ضرور کھا لیا کرو. اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں. دیکھ رہی, مسند احمد کی حدیث ہے یہ, اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں. اسی طرح اور بھی بہت سی حدیث ہے میری بہنوں. سحری کو دیر کر کے کھانا چاہیے, بولی نا میں ایسے وقت کے فارغ ہونے کے کچھ ہی دیر بعد صبح صادق ہو جائے, بولی نا 10 منٹ, اتنی دیر مطلب فجر طلوع ہو کے بعد نہیں بول رہی ہوں, فجر طلوع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے تک.
حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سحری کھاتے ہی تھے، کھاتے ہی نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، یعنی کھا کے سیدھا مسجد کی طرف چل جاتے تھے۔ اذان اور سحری کے درمیان اتنا ہی فرق ہوتا تھا، 25 آیتیں پڑھ لی جائیں۔ کتنا؟ کیا گھڑی تھی کیا جب ایسی؟ نہیں نا، تو لوگ کیا ہمارے جیسا پڑھتے تھے 25 آیتیں فر 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 فر؟ نہیں، پورے مخارج اور پورے قاعدوں کے ساتھ۔ کتنے بتا لیے ایک دوسرے کو؟ تم 25 آیتیں کتنی دیر میں پڑھتے ہو اتنی دیر میں، منیمم 10 منٹس 15 منٹس، ایسا اتنی دیر وقفہ ہوتا تھا کہ سحری کھا کے 15 منٹ کے بعد اذان ہو جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک میری امت افطاری میں جلدی کرے اور سحری میں تاخیر کرے تب تک بھلائی میں رہے گی۔ اس کا غلط مطلب ہرگز نہ لے۔ کیا مطلب؟ کہ اذان ہونے تک انتظار کر۔ آج کل کیا کر رہے؟ ابھی سورج ڈوبا کی نہیں کی، ابھی روشنی دکھ رہی، ایسا سوچ کے نہ دیر کرو، بلکہ کیا بول رہے اللہ کے رسول؟ افطاری میں جلدی کرے اور سحری میں تاخیر کرے تب تک بھلائی میں رہے گی۔ اور یہ بھی حدیث میں ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام غزال مبارک رکھا ہے، یعنی یہ ہمارے لیے طاقت کا ذریعہ ہے۔ بہت سے لوگ اصل حکم سورج کی ٹکیا غائب ہو جانے کا ہے، جیسے سورج کی ٹکیا مطلب سورج جو ہے وہ چھپ جائے، اس کے بعد بھی تھوڑی دیر روشنی رہتی ہے میری بہنوں، اس لیے تاکہ اور واضح ہو جائے کہ سورج ڈوب گیا، بلکہ بہت سے لوگ رکتے ہیں 5 منٹ، مگر اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ وہ 5 منٹ رک کر ہم اللہ کی نافرمانی کیوں کریں؟ فوری جیسے ہی سورج ڈوب گیا، آج کل ٹائمنگ معلوم ہے، بہت سی سہولتیں ہیں، کیلنڈروں تک ہم ٹائمنگ دیکھ رہے ہیں، کب سحری ہو رہی کب افطار ہو رہی، مگر ہم رک کے اور تھوڑی دیر، اتنی دیر رکے نہیں، 5 منٹ نہیں رک سکتے، کیا بولتے؟ ارے جو حکم اللہ کے رسول کی زبان سے نکلے اس پر عمل کریں گے نا۔ 5 منٹ اگر اور 5 منٹ رکنا ہوتا تو اللہ کے رسول نہیں بولتے تھے؟ کیا بول رہے ہیں یہاں پہ؟ افطاری میں جلدی کرو اور سحری میں تاخیر کرو۔ تاخیر کا مطلب 10 منٹ پہلے اذان سے 5 منٹ پہلے، یا اور سورج ڈوبتے ہی، تب تک ہم بھلائی میں رہیں گے۔ تو یہ ہے اذان ہون دو اور پختہ ہون دو ٹائم، ایسا دیر کرنا بھی یہ نافرمانی میں شمار ہوگا۔ اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی ایسے وقت کے گویا سورج طلوع ہونے ہی والا تھا، دیکھ رہے نا، لیکن اس میں ایک راوی عاصم مفرد ہے۔ انہوں نے سحری کھائی اور صبح صادق ہو جانے کا یقین نہ تھا، بلکہ ایسے وقت تھا کہ کوئی کہتا تھا صبح ہو گئی، کوئی کہتا تھا نہیں ہوئی۔ اکثر اصحاب رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیر سے سحری کھانا اور آخری وقت تک کھاتے رہنا ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، بس ہم کو نمونہ کہاں سے ملا؟ ہر کام کا نمونہ ہمیں اللہ نے قرآن میں دیا، ہر حکم کو ہم قرآن میں تلاش کرتے ہیں، مگر اس کا طریقہ ہمیں کس نے سکھایا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے۔ وہی ہمارا مسلک ہے، وہی ہمارا سلف ہے، انہی کی ہمیں اتباع کرنی ہے۔ تو انہوں نے جیسا کہا ویسا ہی ہمیں کرنا ہے۔ تو اکثر صحابہ سحری کھانے میں دیر کرتے تھے اور افطار میں جلدی کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وقت سے پہلے کھا لیتے تھے۔ ٹھیک ہے، جو ٹائم آج کل مقرر ہے اذان کے، سورج گوگل بھی بتا رہا نا کب سن سیٹ ہوتا کب سن رائز ہوتا، تو اس لحاظ سے ہم سحری اور افطاری کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور امید کرتی ہوں میری پیاری پیاری بہنوں، اس رمضان جو اب آنے والا ہے اس کی تیاری ہم اب سے ہی کر دیں۔ ابھی سے ہم اپنے ایسے شیڈیول بنا لیں کہ ہم رمضان میں اتنی عبادتیں کریں گے، حالانکہ سال کے 12 مہینے کرنا ہے، مگر یہ جو ٹریننگ کا مہینہ آ رہا ہے اس کی ہم ابھی سے پلاننگ کریں گے، کیونکہ ہم لوگ فاسٹ فارورڈ انسان ہے نا۔
कंप्यूटर और मोबाइल के जमाने के लोग हैं, तो हमें दीन में भी उसी तरह तरक्की करनी है। हम अपने शेड्यूल को इस तरह बना ले, ना कि हम सिर्फ पकाने खिलाने में। असल मकसद रोजे का क्या है? देखिए, मैं आज जनरल बात बताना चाह रही हूँ। असल मकसद भूख और प्यास की कैफियत हमें बताना है। अल्लाह ताला, जो लोग गरीब है, बिल्कुल जिनके पास एक दिन का, एक वक्त का खाना खाए, बाद दूसरे वक्त के खाने का भी भरोसा नहीं है, उनकी शिद्दत को महसूस करें, ना कि उल्टा। देखिए, इंसान की फितरत क्या है मालूम? जिस चीज से अल्लाह उनको रोकना चाहता, वहां पे चोर दरवाजों से दाखिल होते। अरे ऐसा रोक रहे ना, चलो दूसरे तरीके निकालेंगे। शैतान उसी तो भटका रहा। कैसा रमजान का महीना हमें अल्लाह की इबादत का महीना बताया ना, मगर एक महीना पहले से ही सौदा लिखना शुरू हो जाता। इतना इतना सौदा ला लेना, इतना इतना पकाने में लग जाना, सुबह उठते ही दाल भिगाए नहीं भिगाए, भजिए बना रहे नहीं बना रहे, दही बड़े बना रहे नहीं बना रहे। अरे काम महसूस हो रही जी हम आपको। एक टाइम खाना, नाश्ता तो हम सहरी के ताम पे कर लेते, और इफ्तारी तो हम खान रात के नाम से कर लेते। सिर्फ एक टाइम के खाने से रुक रहे ना हम, उसके बजाय डबल टिबल तैयारी कर रहे हैं। हम इबादतें छोड़ देते, नमाजें नफिल छोड़ देते, अज़कार छोड़ देते, तिलावत छोड़ देते। हाँ, अब एक सवाल हो सकता आप लोगों का कि हम इफ्तारी कराना सवाब है, बोले ना सऊदी अरब में तो ढूंढते रहते एक दो, कोई तो भी उनसे खा लेना। बल्कि तो मेरी बहनों, एक तो भी सुन्नत से तरीका बताइए कि रमजान में इतना इतना तलन पलन होता था, इतने किस्म के। क्या उन लोगों ने पैसा नहीं था? हमसे कई गुना पैसे वाले थे ना सहाबा इकराम। उन्होंने वो पैसा कहाँ खर्च किया? अल्लाह की राह में, जंगों में, किसी की मदद में। एक तो भी सुन्नत का तरीका बताइए कि इफ्तारी के दावतें होते थे। मैंने भी ताज्जुब किया इस बार पढ़ के तफसीर में। हम इफ्तारी खिलाने के नाम पर 10 किस्म के पकवान पकाते हैं। अरे मेरी बहनों, एक खजूर से भी अगर आप इफ्तारी खिला दोगे तो आपका रोजा खुलाने का वो पूरा का पूरा सवाब मिल जाता। 10 चीजें, दही बड़े, दाल, वो मीठे भजिए, खारे भजिए, वो सब नहीं है, जरूरी नहीं है। एक खजूर से भी अगर आप किसी को इफ्तार करा देंगे, सॉरी म्यूट, मेरी आवाज आ रही है? जी जी रुक गई थी बाजी बस। फोन आ गया था, सॉरी। तो सुन्नत से एक दावत तो मुझे बता दीजिए, अगर किसी के जहन में है या किसी की नजर से गुजरी हो किताबों में। क्या इस किस्म के पकवान पकाते थे रमजान में? बोलो। आप खिलाइए, जरूर खिलाइए। किसी के घर में सहरी का पकवान, राशन नहीं है, वो दे दीजिए। उसकी करीब अपने रिश्तेदारों की ऐसी मदद करिए कि हम जानते हैं उनको, उनके घर में वो कैसा जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको किस चीज की जरूरत है। खाली पका के तलन खिलाने की दावतों से हमारे रोजों की असल मकसद को मत भूलिए। सही में मैंने भी अब तक नहीं पढ़ा, हालांकि मैं आलिम फाजिल बन चुकी, मगर साहबा ने इफ्तार खिलाया। क्या सालन खाते थे? बस गोश्त का सरीद सुने, रोटी सुने, जवारी की रोटी सुने, बस ये 2-3 पकवाने सुने हमने, दावतों में खाए सो खिलाए सो। मगर रमजान में इस तरह दावत पे दावत, रोज एक जगह दावत, ऐसा खिलाए थे होंगे? एक तो थक जाते हैं, दूसरा इबादत से गाफिल हो जाते, तीसरा आराम करने लगते। नींद भी इबादत है जी उस दिन, मगर नींद का सवाब उतना मिलता जितना हम कुरान पढ़ते बैठे उस वक्त। कितना बोलते हर रमजान में मेरी बहनों, मैंने भी सुना और मैंने भी किया।
میں مانتی ہوں اللہ مجھے معاف کرے, ہم عین افطار کے وقت اصل دعا قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے, اسی وقت ہم چولہے کے پاس ٹھہر کے نئے نئے چیزیں پکاتے رہتے یوٹیوب پہ دیکھ کے. کتنی غفلت میں زندگی گزر گئی, اللہ اکبر. اس کے لیے رمضان نہیں ہے میری بہنوں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم سب ارادہ کریں گے اس بار کا رمضان ہمارا سب سے بہترین رمضان ہوگا. ہم پورا فوکس, پورا شیڈیول, پورا ٹائم ٹیبل صرف عبادتوں میں لگائیں گے. اتنی دیر تک سونا ہے, اتنی دیر تک پڑھنا ہے, اتنی دیر تک نفل ہے, اتنی دیر تک اذکار ہے, اتنی دیر تک کام پکانا کھانا ہے. کھلائیے آپ لوگ, بالکل بھیجیے ایک دوسرے کے پاس, مگر دعوتوں کے نام پر گھنٹوں بیٹھ گئے کھلانے افطاری کرنے آئے, اٹھ کے نماز پڑھنے نہیں آ رہا نہیں اپنے کو, ایسے ڈکانا آ رہے ہم آپ کو, ڈبل ٹیبل کھا لیتے ہم. کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ ایسا نہیں ہوتا ہمارے پاس. بالکل ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے, 100% ٹرو ہے یہ. میں منع نہیں کر رہی ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کو استطاعت دیا ہے, کھائیے مگر لمٹ سے کھائیے. جو مقصد وہ روزے کا ہے اس کو پہچانیے. بھوک کی شدت, غریبوں کا خیال آپ کے دل میں پیدا ہونا چاہیے. روزے کا مقصد اللہ, پرہیزگاری ہمارے اندر وہ پیدا ہونی چاہیے. اس رمضان نے ہمارے اندر کیا کیا تبدیلی کیا یہ پیدا ہونا چاہیے. رمضان میں کلاسز بھی کیوں بند ہو جاتے؟ تاکہ سیلف پرسنل عبادت کی جائے, خوب نیکیاں تلاشی جائیں. اللہ اکبر. ہم سے اب تک جتنے بھی غلطیاں غفلتیں ہوئے ہیں ہم نہیں جانتے تھے, مگر نیچرل دیکھیے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی یہ بول کے چھوٹ جائے کہ ہمارے کو نہیں معلوم تھا, بلکہ نہیں, فطرت میں نا ہمارا ضمیر خود ہمارے ساتھ ہے. اللہ نے فطرت بول کے جو ایک چیز بنائی ہے نا, وہ ضمیر بھی کہہ سکتے اس کو ہم. ہمارے اندر اچھائی اور برائی کو پہچاننے کی تمیز ہمارے اندر خود سے ہوتی ہے. کیا کوئی بول سکتے ارے اب چوری کا حکم پڑا میں قرآن سے, اب معلوم ہوا میں کو چوری غلط ہے, بول کے اب تک نہیں معلوم تھا بولتے کوئی بھی؟ ارے زنا حرام ہے کہتے, اب معلوم ہوا میں کو سورہ احزاب پڑھنے سے, قرآن پڑھنے سے اب معلوم ہوا جھوٹ بولنا غلط ہے کہتے. یہ قرآن کی آیتیں نہیں پڑھنے سے پہلے بھی ہمارے کو معلوم تھے نہیں تھے باتیں. ہم نہیں چھوٹ سکتے نا, ہم نہیں بچ سکتے یہ بہانے بنا کر, کیونکہ نیچرلٹی ہماری فطرت میں یہ چیزیں رکھی گئی ہیں میری بہنوں کہ ہم صحیح کیا ہے غلط کیا ہے پہچان سکیں. اسی لیے تو یہ دنیا قائم ہوئی نا, اسی لیے جنت اور دوزخ بنائے نا, اسی لیے ہمیں دو راستے دکھا رہے نا کہ تم اپنی مرضی سے تمہارے لیے کیا بہتر ہے تم خود چوائس کر لو. ہم نے تو واضح کر دیا. ہمارے کو یہ جو بھی دلیل بول سکتے ہیں, بالکل قرآن پڑھنے کی فلانی آیت سے ہمیں یہ دلیل ملی کہ جھوٹ بولنا حرام ہے, جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے, سچے لوگوں کے ساتھ اللہ ہے. یہ دلیلیں ہم بتا سکتے, مگر بغیر ایک ہندو سے بھی پوچھو, وہ تو قرآن نہیں پڑھا نا, اس کو بھی معلوم نا جھوٹ تھپو بولتے, دیکھو کہ یہ جھوٹ کو بولتے, یاد نہیں آ رہا. غلط باتیں غلطی ہوتی ہیں, فطرت میں ہے یہ انسان کی, چاہے وہ کسی بھی مذہب کا کیوں نہ. تو اللہ ہمارے مدد فرمائے. یہ جو روزے کا مقصد اب آنے والا ہے اس میں ہم اپنے آپ کو اس طرح تیار کر سکیں تاکہ ہم باقی کے 11 مہینے اس کی ٹریننگ کی حساب سے صحیح چلتے رہیں انشاءاللہ. تو اب آگے یہاں پہ اور آیت بتا رہی ہوں. کہ پھر پورا کرو روزے کو, ثم اتموا الصیام الی اللیل, رات تک, ولا تباشرہن, جو اجازت تمہیں رمضان کی 20 راتوں میں ملی ہے اپنے بیویوں سے ملنے کی, وہ اجازت آخری کے اعتکاف کی 10 دنوں میں نہیں ہے. یعنی اس 10 دنوں میں ہم
अपने बीवियों से नहीं मिल सकते। फिर वही हुक्म अल्लाह ताला ने बता दिया, वला तुबाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद, जब तुम मस्जिदों में एतिकाफ के लिए जाओ। और इस हिसाब से आप लोग एक सवाल कर सकते हैं, घरों में एतिकाफ नहीं बैठ सकते, क्योंकि यहाँ क्या बोल रहे, व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद वाले, फिल बैत बोल के नहीं आया कि एतिकाफ करने की जगह सिर्फ और सिर्फ औरत के लिए भी मस्जिद है, मर्द के लिए भी मस्जिद ही है। घर में एक कमरे को साफ सुथरा करके पर्दे लगा के बैठने की इजाजत नहीं है, ठीक है। मस्जिदों में एतिकाफ करो, तिल का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं, फला तखरबूहा, तुम इसके पास भी मत जाना, हरगिज करीब भी मत जाना। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु, इसी तरह अल्लाह ताला वाज़े करता है उसकी निशानियों को, एक एक हुक्म को तुम पर वाज़े कर रहा है, शायद के ताकि तुम में परहेजगारी आ जाए। लअल्लहुम यत्तखून, जैसा लअल्लहुम यरशुदून था वैसे ही लअल्लहुम यत्तखून आया, शायद के तुम में परहेजगारी आ जाए। रोजों का जो असल मकसद है वो हम पालें, ठीक है। अब एतिकाफ के चंद मसाइल हम आपको बताते हुए आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। एक और आयत है, फरमाया कि एतिकाफ की हालत में औरतों से मुबाशरत ना करो। इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु का कौल है कि जो शख्स मस्जिद में एतिकाफ बैठा हो, वो रमजान में हो ख्वाह दूसरे महीनों में, इस पर दिन के वक्त और रात के वक्त अपनी बीवी से जिमा करना हराम है जब तक के एतिकाफ पूरा ना हो जाए। ये रमजान के अलावा की बात जो बता रही है, जो नफिल एतिकाफ मतलब चंद लोग मन्नत मांगते ना, उसका हिसाब से बता रहे कि मैं चंद दिन रमजान के अलावा भी अल्लाह के घर में रहकर उसकी इबादत करूंगा, वो बल्कि वो एतिकाफ बता रहे, उसमें भी हमें मना है। मस्जिद में एतिकाफ किए हुए पर ये काम हराम किया गया है, ठीक है। इसके बाद हाँ, एक फतवा ये है कि एतिकाफ करने वाला अगर किसी जरूरत हाजत के लिए घर में जाए तो जा सकता है, जो अशद जरूरत है। आजकल तो पहले की तरह मस्जिदें नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी सहूलतें आ गई है। पहले मस्जिदों में तो बैतुल खला और हम्माम वगैरह भी नहीं होते थे, तो उसके लिए भी लोग अगर जाते तो फौरन ही पलट कर आ जाते थे, मगर आजकल तो वो सब मस्जिदों में ही है। हाँ, मगर घर में ठहरना जायज नहीं है, ना अपनी बीवी से मिलना जायज है। तो ये सब चीजें एतिकाफ में दाखिल हैं। अगर किसी की बीमार पुरसी के लिए भी जाना जायज नहीं है। देख रहे ना, अगर कोई बीमार है उसका रिश्तेदार, तो एतिकाफ की हालत में उसकी बीमार पुरसी के लिए भी जाना जायज नहीं है। तो इसके अलावा सोच लीजिए कौन से काम हो सकते, सिर्फ पूछ ले, किसी से मालूम कर ले तो बेहतर है। एतिकाफ में और बहुत से मसाइल हैं जिसमें बहुत इख्तिलाफ भी आता है, मगर हम इंशाल्लाह जो मेन बातें हैं उसको हम जान चुके हैं। अल्लाह हमें इसमें पुख्तगी बताए, हमारे इरादों को कामयाब करे। और सब में पहले एतिकाफ में रोजे की हालत में करना चाहिए, ठीक है। रमजान के आखिरी महीनों में, रमजान शरीफ के आखिरी दिनों में एतिकाफ किया करते थे, यहाँ तक कि आप फौत हो गए, आपके बाद उम्महातुल मोमिनीन आपकी बीवियां भी एतिकाफ किया करती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा हज़रत भी रमजान के आखिरी दिनों में एतिकाफ करते थे। सही है, यानी बुखारी और मुस्लिम में है कि हज़रत सफिया बिनते हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आपके एतिकाफ की हालत में हाजिर होती थी, और कोई जरूरी बात पूछने की होती वो दरियाफ्त करके चली जाती थी, ठीक है। हमारे उम्महातुल मोमिनीन भी एक मर्तबा रात को जब जाने लगी, तो चूंकि मकान मस्जिद नबवी से थोड़े फासले पर था, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको घर तक छोड़ने के लिए साथ ही चल पड़े। रास्ते में 2 अंसारी सहाबी मिल गए और आपके साथ आपकी बीवी साहिबा को देखकर शर्म के मारे जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर जाने लगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठहर जाओ, सुनो ये मेरी बीवी सफिया है। देख रहे कितनी प्यारे थे जी अल्लाह के नबी, अल्लाह अकबर। वो कहने लगे, सुभान अल्लाह, क्या हमें कोई और ख्याल भी हो सकता है? हमने भी आपकी बीवी समझा, मगर आपके सामने ठहरना मुनासिब नहीं समझा, बीवी के साथ है ना आप, बल्कि हम आगे जा रहे थे, हमने कोई गलत गुमान नहीं किया, कोई गैर औरत है नहीं समझा, अल्लाह के रसूल बोलते वो साहबिया।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کی رگ رگ میں خون کی طرح پھرتا رہتا ہے، مجھے خیال ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دل میں کوئی بدگمانی نہ پیدا کرتے۔ واہ کیا نمونہ ہے جی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے نبی دیکھیے بدگمانی کو بھی پسند نہیں کرتے تھے، اس سے بھی دور رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ہم کہاں ہیں اللہ۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے واقعے سے اپنی امت کو گویا سبق سکھا رہے ہیں کہ وہ تہمت کی جگہوں سے بچتے رہیں، ورنہ ناممکن ہے کہ وہ پاک باز صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کوئی برا خیال بھی دل میں نہ لائیں، اور یہ بھی ناممکن ہے کہ آپ ان کی نسبت یہ خیال فرمائیں۔ دیکھ رہے کیا بتا رہے اس حدیث سے کہ صحابہ کے دل میں بھی نہیں آیا مگر اللہ کے رسول نے منع کر دیا، یعنی تہمت کسی پہ بھی نہیں لگانا، کسی کے دل میں غلط گمان بھی نہیں آنا، اور ہم جو منہ کھولے کسی کے خلاف بھی کچھ بھی بول دیتے۔ اسلام میں کیا سزا ہے اس کی؟ 70 کوڑے لگاؤ۔ اگر بلا دلیل تم کسی پر بھی کسی غیر کام کی غلط بات کی تہمت لگاؤ گے تو اس کو 70 کوڑے لگانا ہے، اگر وہ جھوٹا نکلا تو۔ اگر سچا ہے تو پھر اس کے خلاف جو بھی جس کے بارے میں بولا اس کی کاروائی کرنا، مگر اگر جھوٹا ہے تو جو بولا اس کو 70 کوڑے لگانا ہے۔ کتنی کتنی چیزوں میں بتا رہے اللہ کے رسول ہمیں نمونہ۔ اللہ عالم۔ پھر آیت میں مباشرت سے جمع اور اس کے اسباب ہے، یعنی کسی یہ بھی بول دینا مناسب ہے، بوسہ لینا اور یہ کچھ لینا دینا ہاتھ وغیرہ لگانا صرف جائز ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں میری طرف سر جھکا دیا کرتے تھے، میں آپ کے سر میں کنگھی کر دیا کرتی تھی، حالانکہ میں حیض سے ہوتی تھی۔ دیکھ رہے نا، یہ بھی بات جاننا ہمارے علم میں ضروری تھا۔ آپ اعتکاف کے دنوں میں ضروری حاجت کے علاوہ گھر میں تشریف ہرگز نہیں لاتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اعتکاف، کیونکہ ان کا کمرہ بالکل مسجد نبوی سے لگے ہوا تھا نا، بالکل قریب، فرماتی ہے کہ اعتکاف کی حالت میں میں تو چلتے چلتے ہی گھر کے بیمار کی بیمار پرسی کر لیا کرتی تھی، یعنی گھر میں اگر کوئی ہے اگر وہ بیمار ہے تو اس کے بیمار پرسی کر لیا کرتی تھی۔ یہ تمام اللہ کی مقرر کیا ہوئی حدیں ہیں، روزے اور روزے داروں کے احکام اور اس کے مسائل، اور اس میں جو کام جائز اور جو کام ناجائز ہے وہ غرض، یہ سب ہماری حد بندیاں ہیں، خبردار ان کے قریب بھی نہ آنا، نہ ان سے تجاوز کرنا، آگے بڑھنا، نہ ان کے آگے بڑھنا۔ دیکھیں بعض کہتے ہیں کہ یہ حد اعتکاف کی حالت میں مباشرت سے الگ رہنا ہے، بعض کہتے ہیں ان آیتوں کے چاروں حکم مراد ہے، یعنی سب چیزیں جو چیزیں سے روکے ان سب میں رکنا ضروری ہے۔ اللہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ اب آخری ایک آیت دیکھ لیجئے، رکوع ختم ہوگا ہمارا انشاءاللہ۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ، پھر یہاں پہ بتاتی ہوں، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَلَا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ دیکھیے آخری آیت ہے رکوع کی، ولا اور نہ، تاکلو تم کھاؤ، اموالکم اپنے مالوں کو، بینکم اب آپس میں، بالباطلی نا حق باطل طریقے سے، غلط طریقے سے، وتدلو بہا اور نہ پہنچاؤ بہا اس کو، اس مال کو، الی الحکام حاکموں تک، لتاکلو تاکہ وہ کھائیں، فریقم ان میں کا ایک گروہ، من اموال الناس لوگوں کے مالوں میں سے، بالاسمی گناہ سے، وانتم تعلمون اس حال میں کہ تم جانتے ہو، یعنی ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا لیا کرو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اس آیت میں ایک دوسرے کے مال پر ناجائز قبضے کو حرام کر دیا گیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت اس شخص کے بارے میں ہے جو شخص کسی دوسرے کا مال پر ناحق قبضہ کرے اور جو اصل حقدار ہے اس کے پاس کوئی شہادت یا دلیل نہ ہو کہ یہ مال میرا ہے، اور ناحق قبضہ کرنے والا اس کا انکار کر دے،
یہ مال اس اصل مالک کا ہے اور حاکم کے پاس جا کر بری ہو جائے، حالانکہ وہ ناحق قبضہ کرنے والا جانتا ہے کہ اس پر اصل مالک حق ہے اور یہ اس کا مال اسی کا ہے اور حرام کھا رہا ہے، اور اپنے وہ حاکم کو بھی رشوت دے کر اپنے گناہوں میں شامل کر رہا ہے اور اپنے آپ کو گناہگاروں میں شامل کر رہا ہے۔ دیکھ رہے نا، ایسے چیزوں سے بھی ہمیں منع کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں انسان ہوں، میرے پاس لوگ جھگڑا لے کر آتے ہیں، شاید ایک شخص دوسرے سے زیادہ حجت باز ہو، میں اس کی چکنی چپڑی تقریر سن کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، حالانکہ در حقیقت میرا فیصلہ واقع خلاف ہو، تو سمجھ لو کہ جس کے حق میں اس طرح کے فیصلے سے کسی مسلمان کے حق کو میں دلوا دوں، وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے، خواہ وہ اٹھا لے یا نہ اٹھا لے۔ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ کسی حقدار کے پاس اس کا حق کی دلیل نہیں ہو سکتی، اور ناحق وہی بات کا فائدہ اٹھا کر اپنی ہوشیاری بول لیجیے، حالانکہ وہ بے وقوفی ہے، اپنی ہوشیاری سے وہ مال کو اپنے لیے لے لے رہا، ایسی باتیں بیان کر رہا، اور ہم دلوں کو تو نہیں دے سکتے نا، جو سامنے ظاہر کر رہا، جو بول رہا، اس پر ہی یقین کرتے، تو اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو پہلے ہی ڈرا دے رہی، وہ گویا آگ کا انگارہ اپنے پیٹ میں لے رہا ہے، آگ کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو میں کہتا ہوں یہ آیت اور یہ حدیث اس امر پر دلیل ہے کہ حاکم کا حکم کسی معاملے کی حقیقت کی شرعی حیثیت کو بدل نہیں سکتا۔ فی الواقع جو حرام ہو وہ قاضی کے فیصلے سے حلال اور حلال حرام نہیں ہو سکتا۔ قاضی کا فیصلہ صرف ظاہری ہوتا ہے، باطن میں نافذ نہیں ہوتا۔ سمجھ رہے نا؟ جو بھی قاضی کے سامنے بات آئے گی اس حساب سے ہی قاضی فیصلے کرے گا نا۔ جو دل میں کوٹ رکھ کر، جو دل کے بولی نا، میں ضمیر اپنے اندر ایک ایسی فطرت ہے جو حق اور صحیح اور غلط کو بتاتی ہے، تو وہ تو ہم کوئی قاضی دیکھ نہیں سکتا، ظاہری کے حساب سے ہی وہ فیصلہ کرے گا، تو وہ اپنے رب سے ڈرے، اس کو سوچنا چاہیے یہ مال تو ختم ہو جائے گا، مگر اس کا فیصلہ اللہ کے یہاں لکھا جا چکا ہوگا اور اس کے حساب سے پھر وہ آخرت میں اس کو سزا ملے گی۔ اللہ ہم تمام کو ایسے برے فیصلوں سے حفاظت فرمائے، ہمیشہ سچ بولنے والا بنائے، جھوٹ سے پرہیز کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔